اچھے اخلاق صرف کسی کا نام نہیں ہے کہ جو ہمارے بھلائی چاہے ہم اس کی بھلائی چاہیں. اچھے اخلاق کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اگر ہمارا مجرم ہے اور ہمارا مجرم کو اپنی خطا کی معافی چاہے تو ہم اس کو تہہ دل سے معاف کر دیں. گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، اہل حق کو معاف کر دینا یہ بہت بڑے ثواب کا کام. اچھے اخلاق و کردار کی پہچان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں بے مثل بے مثال تھے. آپ غور فرمائیں کہ فتح مکہ کے دن ابو سفیان حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ کے حبیب نے نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی نے اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے میں نے ان سب کو پناہ دے دی. حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہا آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کیا بیتی ہوگی جب حضرت ہندا آئی تھی. یہ وہی ہندا ہے جس نے اللہ کے نبی کے پیارے چچا کے سینے کو چاک کر کے ان کے کان کاٹے تھے، ان کے ناک کاٹی تھی، ان کے ہونٹ کاٹے تھے، اسے رسی میں پلوں کے گلے میں ہاتھ پہن دیا تھا. یہ وہی ہندا ہے جو حضرت امیر حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا. یہ وہی ہندا ہے جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارکہ کا یہ حال ہوا تھا. لیکن وہ خاتون جب آ کے معافی چاہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم تو بہت چاہتے تھے کہ آپ پر غالب آئیں، غالب نہیں آ سکے، اب ہم مجبور ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی نے تہہ دل سے معاف کر دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ وحشی جس نے نیزہ مار کر حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا آ کے معافی مانگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اس کے اسلام کو قبول کر لیا. فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل جیسے ظالم جابر کافر کا بیٹا اکرمہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنی گناہوں کی معافی چاہی، مغفرت چاہی، جبکہ باپ کے بعد اکرمہ نے بھی جان سے، مال سے، طاقت سے، قوت سے اسلام کی بڑی مخالفت کی تھی. لیکن اکرمہ جب معافی کے لیے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بشاشت کے ساتھ، پوری فراخ دلی کے ساتھ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے اسے اپنے غلامی میں شامل کر دیا. صحابی رسول ہو گئے. ابو لہب جیسے جہنمی ان کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، معافی چاہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. مکے کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے گردن میں چادر ڈال کر گھماتے تھے، جو اللہ کے نبی کے نماز کی حالت میں ان کی پشت اطہر پر اوڑھ پر گندگی ڈال دیتے تھے، وہ لوگ جو نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ لوگ جو اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے سامنے اتنی مشکلات کھڑی کر دی تھی کہ اللہ کے حکم سے نبی اور اصحاب نبی نے مکہ چھوڑ دیا تھا، جنہیں ہجرت کرنی پڑی. فتح مکے کے دن کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اے مکے والو، اے قریش کے لوگوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. اس وقت قریش مکہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کریم ابن کریم رحیم ابن رحیم ہیں، آپ خود کرم والے، آپ کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. اس وقت سرکار ابوالقاسم علیہ السلام نے کہا تھا آج میں تم سب کے سامنے وہی جملہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سب کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں، آج تم سے کوئی بات پرس نہ ہوگی. آج تمہارے لیے معافی کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج برکت کا دن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس سے زیادتی کی ان کے اور ان کے بال بچوں کے ساتھ جب بھی انہوں نے معذرت چاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول فرما لیا. وہ صفوان جس نے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے بہت زیادہ مال اور ہتھیار دے کر مدینے بھیجا تھا اور رات فاش ہو گیا، اللہ کے نبی نے ایسے غیبی خبریں دی کہ جو قتل کرنے آیا تھا وہ ایمان لا کے واپس ہوا. ایسا جان کا دشمن، ایسا سازشی کرنے والا صفوان نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معافی چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا.
عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا، یہ نبی کے اونچے اخلاق کی بات تھی، جو اخلاق کریمانہ اللہ کے حبیب نے پیش کیے ہیں۔ دنیا میں نہ کوئی اتنے اچھے اخلاق کا عامل تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، اور انہیں اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو، اور اللہ نے فرمایا کہ فاتبعونی کہو اے محبوب، یعنی اپنے غلاموں سے کہو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اس اعتبار سے اب ہمارے لیے لازمی ہے میرے دوستو کہ اگر ہم نبی کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرتے ہوئے اچھے اخلاق کا ثبوت دیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہر بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات کرتا ہے تو تو تکار سے بات کرتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ باہر تو ہم بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں اپنی ماں سے جھڑک کے بات کریں، باپ سے ٹیڑھی بات کریں، بھائیوں سے تو اتنی ٹیڑھی بات کرتے ہیں جیسے سارا تڑپن بھائیوں ہی کے لیے ہے، اور اپنے سے چھوٹوں سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ سبق حاصل کریں جو اپنی بیویوں کو ہر وقت مارتے ٹھوکتے رہتے ہیں، اپنی بیویوں سے غلط لہجے میں بات کرتے ہیں، اب وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کے ساتھ غلط سلوک کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ غلط لہجے میں بات کرتی ہیں، یہ سب اس بات پر غور کریں ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے اچھے اخلاق کی، میٹھی زبان کی بات کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کے پیکر بن جائیں کہ جب کافر، مشرک، مرتد اور منافق کی بات آئے تو ہم شمشیر برہ